مسائل میں تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ ایمان والو یہ جو میں نے تم پر روزہ فرض کیا ہے یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے جو تم پر لاد دی گئی. اس سے پہلے کی جو امت تھی ان پر بھی میں نے یہ روزہ فرض کیا تھا. کیوں فرض کیا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے پہلے کی امتوں پر اور ہم پر بھی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اس سے تقوی حاصل کر سکو، تاکہ تم اس سے متقی بن سکو، تاکہ تم میں اس کے ذریعے سے اللہ کا ڈر اور خوف تمہارے دلوں میں آ جائے. تقوی کا مقصد کیا ہے؟ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے. اگر یہ تقوی کا جو مقصد ہے یہ اس کا حصول نہ ہو تو گویا کہ روزہ بیکار ہے. اسی طرح جس طرح ایک بیمار شخص جہاں گولی دوا لیتا ہے وہیں پر چند چیزوں سے پرہیز بھی کرتا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے بیماری سے اچھا ہونا. اگر یہ اس کا مقصد پورا نہ ہو، گولی دوا لینے کے باوجود، پرہیز کرنے کے باوجود بھی وہ سارے کام اس کے بیکار ہیں. مقصد کیا ہے؟ بیماری سے شفا یابی ہو. اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا. تقوی کا روزے کا حصول کیا ہے؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل ہونا. تقوی کہتے کس کو ہے؟ تقوی عام طور پر بولا جاتا ہے گناہوں سے بچنا، یہ معنی بھی ہے. تقوی اللہ کا ڈر و خوف اپنے دل میں رکھنا، یہ معنی بھی ہے. تقوی اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، یہ تقوی ہے. تقوی جب انسان کے پاس آتا ہے تو کیسے معلوم کیا جائے کہ اس کے پاس تقوی آئے گا؟ رمضان ایک مہینہ آیا ہم پر اور ہم نے ایک مہینہ گزارا اور ہم میں تقوی آیا یا نہیں آیا، ہم کیسے جانچیں گے؟ کیسے معلوم کریں گے کہ ہمارے پاس تقوی آیا یا نہیں آیا؟ کیونکہ یقیناً تقوی اس بات کا نام نہیں ہے کہ ایک آدمی مسجد کے کونے میں بیٹھا ڈرتا رہے، یہ کہے کہ نہیں اب میں گھر کے باہر، میں مسجد باہر نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے اللہ کا ڈر ہے بہت زیادہ. تو یقیناً تقوی اس کا نام نہیں ہے. یا کوئی مسجد کے کونے میں یا گھر کے کونے میں اس لیے بیٹھ جائے کہ میں باہر جاؤں گا تو غیر محرم پر نگاہ پڑ جائے گی، میرے سے گناہ ہو جائے گا، اس لیے وہ گھر میں ہی بیٹھا ہے، مسجد کونے میں ہی بیٹھا ہے. اس کا نام تقوی نہیں ہے. تقوی کا زیادہ تر جو معنی مفہوم بتلایا جاتا ہے وہ آدھا بتلایا جاتا ہے. عام طور پر لوگوں کے آگے جو تقوی کا جو معنی مفہوم بتلایا جاتا ہے وہ آدھا بتلایا جاتا ہے، یہ کہہ کر ایک گناہوں سے بچنے کا نام تقوی. گناہوں سے بچنے کا نام یقیناً یہ معنی ہے. وہیں پر تقوی کا یہ بھی معنی ہے نیکیاں کرنے کا نام بھی تقوی ہے. کیسے؟ صبح سویرے سردی کے دن ٹھنڈک پڑی ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، ایسے وقت اگر کوئی شخص اٹھتا ہے، وضو بناتا ہے، مسجد تک جاتا ہے، سنت اور فرائض ادا کرتا ہے، تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے وہ اس نے یہ عمل کس کے ڈر سے کیا؟ اللہ کے ڈر سے کیا. یہ جو ڈر ہے یہ تقوی ہے. گویا کہ انسان کو نیک اعمال کرنے پر جو چیز ابھار رہی ہے وہ اس کا تقوی ہے. نیک اعمال کرنا یہ بھی تقوی ہے، تقوی کی علامت ہے. گناہوں سے بچنا یہ بھی تقوی کی علامت ہے. یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے ہی رمضان گزر جاتا ہے اور ایک آدمی کسی برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا جیسے رمضان ختم ہو گیا ہوتا ہے ایسا کہ عید کے دن ہی زبردست ایک فلم کا نام لگ جاتا ہے خصوصی عید کے لیے، اللہ معاف کرے، کرتے ہیں شیطانی چالیں چلتا ہے. اب اسپیشل ٹکٹ اس کے نکالتے ہیں. اب لوگ بولتے ہیں رمضان میں اتنا زبردست ٹریننگ ملی، رمضان اتنا بہترین مہینہ آیا تھا، تقوی پیدا ہی نہیں ہوا تیرے اندر، گناہ سے بچ ہی نہیں پا رہا تو. ٹھیک ہے، یہ ایک علامت ہے اس کو پہچانے کی کہ تقوی پیدا نہیں ہوا. ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ رمضان کے بعد بھی، اس رمضان کے اثر سے کہیے یا رمضان کے بعد، کیا اس نے نمازیں شروع کی؟ کیا وہ مسجد سے اس کا لگاؤ پیدا ہو گیا، محبت پیدا ہو گئی؟ کیا وہ علم حاصل کرنے کی تگ و دو کر رہا ہے؟ کیونکہ علم حاصل وہی کرتا ہے جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. کیا اس کے دل میں نیک اعمال کرنے کی جستجو پیدا ہوئی؟ کیونکہ گناہ سے بچنا یہ ایک چیز ہے، نیکیاں کرنا یہ ایک چیز ہے.
ہو سکتا ہے بعض اوقات میں انسان گناہ سے نہ بچے مگر نیکیاں کرتا جائے، تو کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں ریورس انجینئرنگ۔ ریورس مطلب اگر کوئی شخص گناہ سے بچ نہیں پا رہا ہے، وہ نیکیوں میں جستجو کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جستجو کو دیکھ کر گناہ سے بچنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہ تقوی کا اثر ہے۔ وہیں پر ایک شخص ہے کہ نیکیاں کر نہیں پاتا، ایسا بھی ہوتا ہے، نیکیاں کر ہی نہیں پاتا، مگر گناہوں سے بچنے کی بڑی جدوجہد اور کاوش اور جستجو اس کے اندر ہوتی ہے، ہمیشہ کبھی بھی الرٹ ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو۔ اس کی جستجو کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ تقویٰ ہے۔ کیا ہے یہ تقویٰ؟ جو انسان کو یا تو گناہوں سے دور رکھ رہا ہے یا پھر نیکیوں کی طرف مائل کر رہا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ دونوں چیزوں کا نام ہے، گناہوں سے بچنا بھی، نیکیاں کرنا بھی۔ ایک ساتھ دونوں چیزیں کسی میں موجود ہو تو وہ تقویٰ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی شدت سے خواہش اور جستجو جدوجہد، اور نیکیاں کرنے کی شدت سے خواہش جدوجہد اور جستجو، یہ تقویٰ سونے پہ سہاگا ہے، اور یہی تقویٰ مطلوب بھی ہے۔ اسی وجہ سے تو اسی ضمن میں جو حدیث آتی ہے صحیح بخاری کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی شخص تم میں سے نوجوان شادی کی استطاعت تو رکھتا ہے مگر کر نہیں پا رہا ہے، جوان ہو گیا، عمر ہو گئی، شادی کرنے کی طاقت تو رکھتا ہے مگر کر نہیں پا رہا ہے کچھ حالات کے تحت، تو اصل نے کہا کہ اس کو چاہیے فلیصم، کیوں روزہ رکھے، کیوں روزہ رکھے؟ کیونکہ اگر وہ شادی کرنے کی طاقت ہے اس کے پاس، جوان ہو گیا ہے، شادی کر نہیں پا رہا ہے، تو زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں گناہوں میں مبتلا ہونے کے، چاہے وہ نظر بازی